अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आओ मैं एक बुजुर्ग का आपको ख्वाब सुनाता हूँ। उलमा देवबंद ने लिखा है कि एक वलीउल्लाह कहते हैं मैंने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब मैं करीब गया तो हुज़ूर पाक उर्दू ज़ुबान में बात फरमा रहे हैं। कहते मैं बहुत हैरान हुआ, अल्लाह के रसूल अरबी उर्दू में बात फरमा रहे हैं। तो कहते हैं जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म फरमाई तो मैंने आगे बढ़ के पूछा कि या रसूल अल्लाह, आज आपने हमारी ज़ुबान में बात फरमाई है, हमारे दिल का रोआ रोआ ठंड में पड़ गया, हमें खुशी महसूस हुई है। तो आप अलैहिस्सलाम के सामने दारुल उलूम देवबंद का नज़ारा आया, उस तरफ इशारा करके फरमाया जब से ये ताल्लुक बना है हमने भी उर्दू में बात शुरू फरमा दी। एक ऐसा मुबारक तख्त जिस पर 40 दिन तक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और इस तख्त के नीचे दुआ करने से अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं मुदस्सिर नूरी आज मैं आपको एक ऐसे तख्त की ज़ियारत करवा रहा हूँ जिस पर 40 दिन तक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर बैठे थे और वहाँ बैठकर आपने मदरसे के बच्चों को पढ़ाया था। जी हाँ, ये तख्त मुबारक अहमदाबाद के शाह आलम दरगाह के सामने शाही मस्जिद में मौजूद है। इसका वाक़या यह है कि शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदरसे में बच्चों को तालीम दिया करते थे। तो एक मरतबा आप 40 दिन तक बीमार हो गए और इसी वजह से आप मदरसा नहीं जा सके, तो आपकी जगह पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर आते और इस तख्त पर बैठकर उन बच्चों को तालीम दिया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी। एक तरफ देवबंदी आलिम हैं, वो देवबंद मदरसे का शान बयान करते हुए ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवबंद मदरसे के सामने आके उर्दू में बात किए और एक आदमी को ख्वाब में आके ये बताया कि जब से यानी देवबंद का मदरसा हुआ तो हमने उर्दू में बात करना शुरू कर दिया। और एक तरफ एक बरेलवी भाई जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि एक मदरसे में वो मदरसे के जो पढ़ाने वाले हैं उनका तबीयत ख़राब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आके पहुंच गए मदरसे के बच्चों को तालीम देने के लिए। 40 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आके तालीम दिया करते थे रूहानी तौर पर। तो मेरे भाइयों, मैं जो पहले वाला वीडियो है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किसी भी जगह में हाजिर हो जाते हैं रूहानी तौर पर, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर जगह हाजिर हो जाते थे, उसका आज जो है कंप्लीट जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट इन तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा कराम अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अलन नबी पढ़ा करते थे? जी, ये सिर्फ अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में सही बुखारी में आया और हम उनके इस फतवे को उनका तफर्रुद मानते हैं क्योंकि बाकी साहबा ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और लॉजिकली भी मैंने शेख ज़ुबैर ज़ई साहब का जब इंटरव्यू किया था 17 जून 2009 को, उसमें मैंने बाकायदा उनसे इस बात में डिबेट की थी। जब उन्होंने हाज़िर नाज़िर के केस में इस हदीस को पेश किया ना, बरेलवियों के ख़िलाफ़ अहले हदीस ये हदीस पेश करते हैं कि देखें सहाबा कराम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु नहीं कहा करते थे नबी इस्लाम की वफ़ात के बाद। तो मैंने पहले तो एंटी वैनम फकी वाला जवाब ये दिया कि शेख साहब इसका मतलब ये है कि नबी इस्लाम अपनी ज़िंदगी में तो फिर हाज़िर नाज़िर थे। अगर इससे हाज़िर नाज़िर का अक़ीदा निकलता है तो मुझे ये बताएं कि नबी इस्लाम जब मदीना शरीफ में थे मस्जिद नबवी में, तो मक्के वाले जो सहाबा हैं वो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते थे या अस्सलामु अलन नबी पढ़ते थे? तो कहने लगे जी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते थे। तो मैंने कहा तो मसला तो फिर वही है अपनी जगह, यानी वो फिर ये हाज़िर नाज़िर का अक़ीदा रखते थे कि हुज़ूर मदीने में होते हुए भी मक्के में मौजूद हैं रूहानी तौर पे। तो ये तो लॉजिकली दुरुस्त नहीं है। सही बात वो है जो बुखारी मुस्लिम में साथ लिखी हुई है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम नमाज का तशहुद हमें इस तरह तालीम फरमाते थे जिस तरह कुरान की आयात। ये तशहुद नबी इस्लाम ने खुद तालीम फरमाया है और ये झूठ है जो देवबंद और बाज़ अहले हदीस उलमा की जानिब से बोला गया कि ये शब मेराज की गुफ्तगू है अल्लाह और उसके पैगंबर के दरमियान। ये झूठ है, किसी ज़ईफ़ हदीस में भी ये बात नहीं आई है। बुखारी मुस्लिम में लिखा है कि ये कुरान की तरह तालीम फरमाया नमाज में पढ़ने के लिए। और इन्होंने बरेलवियों का मुंह बंद करने के लिए कहा कि ये तो शब मेराज में अल्लाह और नबी आमने सामने थे और नबी इस्लाम ने अर्ज़ किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यिबात, और
اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو نماز میں سلام ہے نا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکایتاً نہیں ہے، یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے. نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم سلام عرض کرتے ہیں نماز میں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے تھے نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم ساتھ خود ہی ملاتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ ساتھ کیوں ایڈ کرتے ہو؟ جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے. تمہیں ساتھ کسی کو بائی نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ پیغمبر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سورہ النساء میں آیا. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انبیاء کے اہل البیت، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ سارے ہیں اولیاء اللہ جن پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان پہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں، اور اپنے آپ پہ بھی پڑھ رہے ہیں السلام علینا. چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو جب بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دے گا، تو کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں سے کوئی حاضر و ناظر نکالنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی آپ تک سلام پہنچ رہا تھا. آج بھی اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمارا صلاۃ والسلام پہنچ رہا ہے. تو یہ عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. البتہ بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مسعود اسے پڑھتے تھے السلام علی النبی، یعنی سلام ہو نبی پر، یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے. تو ٹیکنیکلی جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت جو حضور کو مخاطب کیا جا رہا تھا، پھر تو وہ بھی غلط ہونا چاہیے تھا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ چلو حضور آگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھ لیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، باقی مساجد میں جو پڑھ رہے ہیں، حضور تو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے، علی النبی نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کے اس تفرد کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بلکہ میں نے اس کوشچن آنسر سیشن میں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں شیخ صاحب سے، کہتے نہیں میں تو ایھا النبی پڑھتا ہوں. چار یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو، تم وہی پڑھو تشہد، زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس، کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کو چاہ رہا ہے سلام، تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا، تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، حاضر ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں، تو پھر یہ درست ہے. درست ہوگا، بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا، یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو سید صاحب تو فرشتے پہنچاتے ہیں نا، جی اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلاں کے بیٹے، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ساری باتیں صحیح. اچھا سر، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر علی النبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بڑی عجیب ان کی شاذ ہے روایت میں.
شاذ کس طرح شاید اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا جی حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا۔ نہیں آپ ایھا النبی بھی پڑھتے ہیں نا؟ جی آپ تو علی نبی بول بات ٹھیک ہے حاضر۔ میں نے کہا پھر تو مسئلہ ختم ہے، یہ آپ کیوں اس چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے، ایک آیتن ہے؟ خیر وہ تو لے کے بھی نہیں جاتے تھے، یہ انشائیہ ہی ہے۔ اور قبر رسول پہ بھی آپ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 4 کتابوں کے اندر صحیح سند سے ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر کر کے واپس آتے تو پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے، اور آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے، علی النبی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی، اب ہمیشہ کی یعنی زندگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اسی چیز سے یہ اخذ کیا تھا کہ جب بھی ہم قبر رسول پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ اور یہ جو سلام کے سیغے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ، استغفر اللہ۔ یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں؟ نعوذ باللہ، کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ عشق رسول ہے، یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے، بخاری کی حدیث پیش کی جائے، مسلم کی حدیث پیش کی جائے اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے، تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو۔ کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے، اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی صحابہ کرام کی صحبت کی ہوئی ہے، نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں۔ اللہ سے ڈرے۔ تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے، اللہ اکبر۔ اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، جس طرح قرآن میں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے وہ برباد ہو جائے گا۔ اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، اس امت کے سب سے بڑے 2 ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں، اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر 2 بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا۔
अल्लाह, मैं कांप उठता हूं ये अल्फाज पढ़ के बुखारी के, कि हुजूर से बात नहीं कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू करते हुए आवाज बुलंद हुई और अल्लाह ने आयात नाजिल की कि हुजूर की मौजूदगी में अगर आपस में भी बात की ना ऊंची आवाज में तो फारग, और ऐसे फारग के तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तौबा की भी तौफीक नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें है कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। और बुखारी के अल्फाज हैं कि जब ये आयात नाजिल हुई तो वो साहबी कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कि उसके बाद हजरत उमर हुजूर से इतनी आहिस्ता आवाज में बात करते थे कि हुजूर को बात सुनाई नहीं देती थी। आप कहते थे उमर थोड़ा ऊंचा बोलो। और फिर अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई कि अगली आयात नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक जो रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है, उनके लिए है मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। और वो जो पहले वाली वीडियो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसका जवाब जो है आप इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।